وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، اور اپنے پیغام کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے پیغامبر بنا کر بھیجا، اور تمام انبیاء علیہم السلام نے اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچایا، مخلوق تک پہنچایا۔ لیکن ہر نبی کی امتوں میں دو طرح کے فرقے ہوتے رہے، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ ماننے والوں کا انجام بھی ہم نے سنا، پڑھا، دیکھا، اور نہ ماننے والوں کا عبرتناک انجام ہم نے کتابوں میں پڑھا۔ تو بنیادی طور پر کفر و اسلام کی جو جنگ ہے، حق و باطل کی جو لڑائی ہے، وہ صرف اسی امت میں نہیں ہے۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک حق و باطل کی جنگ ہوتی رہی ہے، کفر و اسلام کی جنگ ہوتی رہی ہے، اور ہمیشہ حق والوں کی جیت ہوئی، کفر والوں کو شکست ہوئی، ہمیشہ اسلام کی فتح ہوئی، کفر کا منہ کالا ہوا، اسلام کا بول بالا ہوا، تاریخ میں موجود ہے۔ اور انشاءاللہ ابھی اس امت میں جو جنگیں جاری ہیں، جو تعصب کی آندھیاں چل رہی ہیں، کفر و اسلام کی جو شدید نظریاتی اختلاف اور نظریاتی جنگیں جو چل رہی ہیں، ایک دن ہم بھی اور ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ اسلام ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو چکا ہوگا، اور ہر بندے کو یہ کہنا پڑے گا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ہاں دیر لگتی ہے اور اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اتنی بڑی خوشخبری اور اتنی بڑی فتح گھر میں بیٹھے بیٹھے مل جائے۔ اللہ کے جو مقرب بندے تھے ان کو بھی میدان میں اترنا پڑا تھا، تب جا کر جیت ہوئی اور فتح ملی۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں میدان جیتنا ہے تو بس دعا کر لیں گے، میدان ہمارے ہاتھ، جیت ہمارے نام، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے اور اپنی تاریخ سے غفلت ہے۔ ہم سے زیادہ عبادتیں کرنے والے، ہم سے زیادہ دعائیں مانگنے والے گزر گئے، لیکن صرف انہوں نے دعا پر اکتفا نہیں کیا، دعا پر ہی بس نہیں کیا، میدان عمل میں اترنا پڑا۔ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے، تو گھر میں بیٹھے بیٹھے نہیں، حق کی جیت ہوتی ہے تو گھر میں بیٹھے بیٹھے نہیں، اس کے لیے قربانی چاہیے، اس کے لیے جہد مسلسل چاہیے، اس کے لیے راتوں کی نیند، راحت، سکون، سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، بھوک پیاس سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔
تب جا کر قربانی رنگ لاتی ہے اور اسی دنیا میں فتح کا پرچم لہراتے ہیں اور لہراتا ہوا ہم دیکھتے ہیں۔ وہ بڑا بزدل ہے، کام چور ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ بس دعا کر لیں گے فتح کی آندھی آئے گی اور پرچم ہمارا لہرا جائے گا۔ یہ بزدلوں کا کام ہے۔ آپ کہیں گے دعا کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ سیرت کی کتابیں کھول کر دیکھیں، دعا مانگنے والے، رات بھر تسبیحات میں مصلوں پر گزارنے والے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آنسو گرانے والے، جب وقت پڑا تو انہوں نے میدان کو سنبھالا، وقت پڑا تو انہوں نے جس زمانے میں جس کی ضرورت تھی وہ انہوں نے استعمال کیا۔ وہ بھی دعائیں مانگنے والے تھے، وہ بھی تسبیحات والے تھے، وہ بھی مصلی پر رونے گڑگڑانے والے تھے، لیکن ضرورت پڑی تو ان کو میدان میں اتارا گیا اور وہ اترے۔ اور یہ اللہ کا فرمان ہے، کسی انسان کا یہ کہا ہوا نہیں ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ جب مقابلے کا وقت آئے گا تو گھر میں بیٹھنے کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر کوئی تجھے ضد کرے، تجھے کوئی تنگ کرے، تیرے مال پر کوئی ڈاکہ ڈالے، تیری عزت پر کوئی حملہ کرے تو اس سے مقابلہ کرو۔ کوئی اللہ کے دشمن اللہ کو للکارے، قدرت کو للکارے، رسول اللہ کو للکارے، رسول اللہ کی گستاخی کرے، ناموس رسالت پر کچھ کرے، تو پھر اللہ کا حکم ہے کہ تم ان کا مقابلہ کرو۔ اب جس زمانے میں جس کا رواج ہوگا اس سے اس کا مقابلہ کیا جائے گا، اور یہ قانون بھی اجازت دیتا ہے۔ کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے اور ہم گھر میں بیٹھے رہ جائیں، یہ بزدلی ہے۔ آپ کو آپ کا سمویدھان بھی حق دیتا ہے، دستور بھی آپ کو اجازت دیتا ہے۔ راستے میں آپ کہیں چل رہے ہیں، ڈاکوؤں نے گھیر لیا، آپ کے مال کو چھین رہا ہے، آپ کی جان پر حملہ کر رہا ہے، اور آپ وہاں پیار محبت کا درس دیں تو 10 منٹ پہلے ہی آپ ختم ہو جائیں گے۔ وہاں آپ کے لیے دستور نے اجازت دی ہے کہ آپ ان سے مقابلہ کریں، ڈیفینس کریں۔ لہذا اگر ہماری عزت پر کوئی حملہ ہو تو ہمیں اجازت ہے کہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں۔ تو ہم سب کی عزت اور کائنات کی عزت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ناموس رسالت پر نہ جانے کتنی جانیں دی گئیں۔ ناموس رسالت پر جب آنچ آئی، جب حرف آیا تو کتنے نوجوانوں نے، عورتوں نے، بچوں نے، بوڑھوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ناموس رسالت کے لیے۔ ابھی جو پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں جو بات سنائی دی اور جس کی گونج ہر ملک کے گوشے گوشے میں سب نے سنی، وہ آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، اس کا ریئیکشن بھی ہوا، سب کچھ ہوا۔ لیکن بہرحال جو ہمارے ذہنوں میں وسوسہ ہے، جو ہمارے ذہنوں میں شک ہے، جو ہمارے ذہن میں کنفیوژن ہے، وہ ابھی باقی ہے، اس کو نکالنا ضروری ہے۔ کسی مسلمان کے دل میں کوئی شک نہ رہے اسلام کے تعلق سے۔ اسلام یہ کسی انسان کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے، یہ آفاقی ہے، اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو کسی بھی حکم کے بارے میں کوئی ہمارے لیے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے
تو ہم اپنے علماء سے رجوع کریں گے، لیکن کسی دشمن کی بات پر ہم آنکھ بند کر کے یقین نہیں کریں گے۔ دشمن بڑا چالاک ہے، دشمن بہت عیار ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں شک ڈالنے کے لیے، کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے، اور ہمارے دل میں شکوک و شبہات اور ایمان و یقین کمزور کرنے کے لیے ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ وہ شوشے چھوڑتے رہتے ہیں۔ ابھی آپ نے جو سنا حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا، کس عمر میں ہوا اور رخصتی کس عمر میں ہوئی، ساری باتیں کتاب میں موجود ہیں، کچھ ہم نے بنایا نہیں ہے، لیکن ان کو غلط انداز سے پیش کرنا، تانا دیتے ہوئے، مذاق بناتے ہوئے اس کو پیش کرنا، یہ کبھی جائز نہیں ہوگا، نہ کبھی مسلمان اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ جب اپنی جان کا معاملہ آتا ہے تو بھی اجازت ہے کہ ہم اس سے مقابلہ کریں گے، تو جب ہماری جان کی جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف اگر کچھ ہو جائے تو کیا مسلمان برداشت کر لے گا؟ نہیں، اس کا جواب دیا جائے گا۔ جن کے ذہن میں جو کچھ ہے ان کے شکوک و شبہات کو دور کیا جائے گا، صحیح پیغام ان تک پہنچایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی بات جو کہہ دی انہوں نے اسی کو ہم مان لیں۔ اعتراض یہ ہوا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شادی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی، اور جب رخصتی ہوتی ہے تو 9 سال کی عمر تھی۔ حقیقت ہے، یہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں یہ روایت بیان کی گئی ہے، اور اس میں کسی کا کوئی کلام نہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ 6 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوتی ہے۔ اب ہم نے مان لیا، مسلمانوں نے مان لیا، تاریخ کی کتابوں میں ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے، لیکن اس میں مزید بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، بازاری زبان استعمال کرنا، تانا دینے کے اعتبار سے، مذاق اڑانے کے اعتبار سے اس کو بیان کرنا، یہ ہرگز جائز نہیں ہوگا۔ جو حقیقت ہے، جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شادی 6 سال کی عمر میں ہوئی اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ اگر کوئی اتنا ہی کہے تو ہمیں غصہ نہ آتا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ ہاں، ریزن کیا تھا اور کیوں ایسا ہوا اور کیا ایسا ہوتا تھا اس زمانے میں، یہ تاریخی باتیں ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلے گا۔ تو اتنا ہی اگر کہا جاتا تو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن کہنے والی اس نام بھی لینا مناسب نہیں ہے مسجد کے اندر کہ جس بدبودار بندی نے یہ کہا ہے اس نے اپنی طرف سے مرچ مسالے لگا کر کہا ہے، جو ایک عام انسان کے لیے بھی جائز نہیں ہے، وہ برداشت نہیں کرے گا۔ عام انسان اگر وہ باتیں کسی دوسرے کے لیے کہی جائیں تو وہ انسان بھی اپنی بے عزتی سمجھے گا، وہ برداشت نہیں کرے گا۔ اور اس کم بخت کمینی عورت نے کائنات کی جان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا ہے، گستاخی کی ہے، اس لیے مسلمان اس کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح 6 سال میں اور رخصتی 9 سال میں ہوئی ہے تو اس میں ہمیں غصہ ہونے کی ضرورت کیا ہے، مسلمانوں کو سڑکوں پر اترنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہی بات تو اس نے بھی کہی ہے، نہیں، وہی بات نہیں کہی۔ آپ ڈیبیٹ میں سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، صرف اتنا ہی کہا ہوتا
تو کیا ہم اپنی کتابوں کا انکار کرتے؟ نہیں کرتے۔ اس نے جس انداز سے کہا ہے اور جو بات اپنی طرف سے ملا کر کہی ہے اس پر سخت اعتراض ہے، اور پوری دنیا میں اس پر احتجاج ہوا ہے، مذمت ہوئی ہے، اس کا بائیکاٹ ہوا ہے، اور سبوں نے اس کو تھو تھو کیا ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، وہ زمانہ کیسا تھا، وہ ماحول کیسا تھا، اور کیا اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا یا نہیں، یہ ایک تاریخ کی بات ہے۔ چنانچہ آپ اس زمانے میں جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی پرورش کس انداز سے ہوئی ہے، کس انداز سے ہوئی ہے؟ بڑے عجوبے انداز سے ہوئی ہے۔ فرشتوں نے آپ کے جھولے جھلائے، فرشتوں نے آپ کی حفاظت کی، نگاہوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، دلوں کی حفاظت، کان کی حفاظت۔ غرض یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہمیشہ آپ پر رہا، نہ آپ کی زبان سے کبھی غلط بات نکلی، نہ کان نے غلط سنا، نہ آنکھ نے غلط دیکھا، نہ زبان کے اندر، نہ دل کے اندر کبھی غلط خیال گزرا۔ اتنی حفاظت سے اللہ نے اپنے نبی کی پرورش فرمائی، فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی پرورش فرمائی، اور نبی ہر اعتبار سے پاک صاف ہوتا ہے، کوئی عیب نہیں ہوتا۔ اگر عیب ہوگا تو قوم کے درمیان وہ خطاب کیسے کرے گا؟ اگر ان کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو وہ قوم کو کیسے مخاطب کرے گا؟ اگر ہمارے اندر کوئی ایسی غلطی ہے، کوئی ایسی بات ہے، تو میں آپ کے سامنے وہ عرض کروں گا تو آپ مجھے ٹوکیں گے نہیں؟ حضرت پہلے تمہیں خود دیکھو اپنے آپ کو، دوسروں کو بولتے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ماننے والے کفار و مشرکین جو چاہے کہے، مجنون کہا، دیوانہ کہا، جادوگر کہا، آپ کی باتوں میں اتنا اثر تھا کہ سننے والا ایسا جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو۔ آپ کو جادو کہتے تھے، اللہ کا نام اس انداز سے لیتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، ایک ہی بات کہتا ہے۔ تو جادوگر کہا گیا، مجنون کہا گیا، اور آپ کی باتیں اتنی سچی ہوتی تھیں، تعجب خیز ہوتی تھی کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ اچھا ایسا بھی ہوگا، تو باتوں کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ تو آپ کو کاذب بھی کہا گیا، جھوٹا، کاذب کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، جادوگر کہا گیا، سب کچھ کہا گیا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کسی کافر و مشرک نے، جو نہ ماننے والے تھے، انہوں نے تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ کسی نے آپ کے کیریکٹر پر، کسی نے آپ کے اخلاق پر کوئی حرف رکھا ہو یا کسی نے انگلی رکھی ہو، آپ کے کیریکٹر پر کسی نے کوئی بات نہیں کہی، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہ ایک سچائی ہے، ایک حقیقت ہے کہ اس زمانے میں جب کفار و مشرکین تعداد میں سب کفار و مشرکین تھے، اور ایک ان کی ظلمت میں، ان کے اندھیروں میں ایک دیا تھا، ایک روشنی تھی، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام تھے۔ تو تمام باتیں کہنے والے، تمام طرح کا اعتراض کرنے والے، کسی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق پر انگلی نہیں رکھی، کسی نے آپ کے کیریکٹر پر اعتراض نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں، جب اللہ کے نبی علیہ السلام 25 سال کے ہو گئے، 25 سال کی عمر بالکل عین جوانی کا موقع ہوتا ہے، جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ اس وقت کتنے رشتے آتے ہیں، کتنے رشتے آئے ہوں گے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے خوبصورت اور حسین آج تک نہ ماں نے جنا ہے، نہ کسی نے آنکھ نے دیکھا ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، شاعر نے کہا ہے کہ میری کسی دیکھنے والے نے، کسی جننے والے نے نہ آپ جیسا خوبصورت انسان کو دیکھا ہے، نہ جنا ہے، نہ پیدا کیا ہے، دیکھنے والوں نے۔
تو آپ کے جیسا حسین و جمیل اور خوبصورت انسان دنیا میں آیا ہی نہیں، تو اتنے خوبصورت اور حسین و جمیل آپ تھے، کتنے رشتے آئے ہوں گے۔ خود کفار و مشرکین نے مکے کے اندر کیا کہا تھا کہ آپ جس مشن میں اپنے دین اور اپنے مذہب کی تعلیم دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں اور مکے کی جو حسین و جمیل لڑکی ہوگی اس سے آپ کی شادی کروا دیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، پیغامبر بنا کر بھیجا ہے، میں اللہ کے پیغام کو، دین کو لوگوں تک پہنچاؤں گا، اور اس کے صلے میں ہمیں تمہاری طرف سے کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 25 سال کی عمر کے ہو گئے۔ آپ نے پہلی شادی کس سے کی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، قربان جائیے۔ جو اندھے لوگ کہتے ہیں اس خبیث ذہنیت کو لعنت ہو ہزار، کہ وہ آخری بات لیتے ہیں جب اللہ کے نبی علیہ السلام 50 پر 4 سال کے ہو گئے، تب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوتا ہے، تو آخری عمر کی بات اٹھاتے ہیں، وہ پہلی بات نہیں اٹھاتے۔ شروع سے آپ کو دیکھنا چاہیے، تاریخ پر اگر تم اعتراض کرتے ہو تو شروع سے دیکھو ہمارے آقا کی سیرت و سنت کو۔ جب آپ جوان ہیں، کڑیل جوان، خوبصورت جسم، ہر اعتبار سے بالکل فٹ، کہ مکے کی اور کائنات کی حسینائیں آپ پر قربان ہو جائیں، جب آپ کی شادی ہوتی ہے پہلی شادی تو کس سے ہوتی ہے؟ اس خاتون سے ہوتی ہے جو عمر میں آپ سے 15 سال کی بڑی ہیں۔ آپ 25 سال کے ہیں اور جس سے شادی ہو رہی ہے وہ 40 سال کی ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان سے شادی ہو رہی ہے، اور وہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کنواری نہیں ہیں، بیوہ ہیں، غالباً 2 مردوں سے ہو کر آئی ہیں، یا تو طلاق مل گئی یا پھر آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، 2 مردوں کے پاس سے گزر کر آپ کے پاس بیوی بن کر آتی ہیں، عمر میں 15 سال بڑی اور بیوہ۔ پہلی شادی آپ کی انہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ دنیا جس طرح خود شہوت پرست ہے، دنیا جس طرح اپنی شہوت رانی کے لیے اور شہوت پوری کرنے کے لیے لوگ شادیاں کرتے ہیں، ان دشمنان اسلام نے اسی زاویے سے اور اسی نظریے سے اعتراض کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ان اندھوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب انسان جوان ہوتا ہے، جب انسان کی خواہش بالکل پروان چڑھی ہوتی ہے، تو اس وقت ان کو اپنے دل کی امنگوں کو، تمناؤں کو نکالنے کے لیے، اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے کیسی لڑکی کا انتخاب کرتا؟ ایک دم کنواری ہوتی، ایک دم جوان ہوتی، ایسی لڑکیوں کا انتخاب کرتا، لیکن نہیں، پہلی شادی آپ کی ہوتی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے، اور وہ بھی بیوہ خاتون، آپ کی عمر سے 15 سال بڑی عمر کی خاتون سے۔ اور دیکھیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جب تک حیات سے تھیں، جب تک زندہ رہی ہوں، آپ نے کسی دوسری لڑکی سے نکاح نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی عورت سے، ایک ہی بیوی سے اکتفا کیا۔ پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہو رہی ہے، اور جب تک یہ بیوی حیات سے رہی، زندہ رہی، آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا کسی سے۔ ہاں، جب انتقال کر گئی تو یعنی 50 پر 4 سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی تو ایک ہی بیوی تھی، ایک ہی بیوی سے کام چلایا۔ اس کے بعد جتنے 63 سال کی آپ کی زندگی رہی، آپ کی حیات رہی، انہی سالوں میں آپ نے مختلف شادیاں کی، اور آپ کی بیویوں کی تعداد 11 ہیں، 11 بیویاں تھیں آپ کی، اور پہلی بیوی جب تک انتقال نہیں کر گئی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اب جو زیادہ نکاح ہوئے ہیں ان کی حکمتیں الگ الگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح اپنی خواہش کے لیے نہیں فرمایا۔ جب اللہ کا حکم ہوا، جب ملکی اور سیاسی کوئی حکمت عملی آئی تو آپ نے نکاح فرمایا۔ جیسے مثال کے طور پر میں کسی گاؤں میں نہیں جا سکتا، مجھے گاؤں میں
کسی علاقے میں نہیں جا سکتا، مجھے کوئی وہاں پہچان والا نہیں، مجھے کوئی وہاں سلام کرنے والا نہیں، میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کے حکم سے کیا ہوا کہ اے میرے نبی آپ اس گاؤں میں ایک نکاح کر لیں، آپ کی سسرال ہو جائے گی اور آپ اپنی سسرال جائیں گے، 1 سے 2، 2 سے 3، 4، 5، اس طرح سے آپ کے چاہنے والے وہاں بھی ہوں گے اور ایمان کی روشنی وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ تو آپ نے اس حکمت کے تحت کسی علاقے میں نکاح فرما لیا، کسی خاندان میں نکاح فرما لیا، تو اس حکمت کے تحت آپ نے 11 شادیاں فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو نکاح فرمایا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے، اس وقت آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال، اور 2 مرتبہ وہ 2 مردوں سے گزر کر آئی ہیں، اور جب تک زندہ رہی آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، 54 سال تک، 50 پر 4 سال تک، اس کے بعد آپ نے نکاح فرمایا۔ اسی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی نکاح فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے والد محترم کون ہیں آپ کو معلوم ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے والد کوئی دیوانے، کوئی پاگل، کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے، مکے کے شریف لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ تجارت کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے، حکمت و دانائی کے اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بڑا اونچا مقام ہے، فضیلتیں آئی ہیں حدیث میں، کفار و مشرکین بھی آپ کا احترام کیا کرتے تھے۔ ایسے صاحب بصیرت کی بیٹی سے نکاح ہو رہا ہے، اگر یہ بچی تھیں تو ہم ان کو بہلا پھسلا کر شادی کر لیتے، ایسا ہو سکتا تھا، لیکن وہ ابھی چھوٹی ہیں تو ان کے ذمہ دار، ان کے سرپرست، ان کے پیرنٹس زندہ ہیں، انہوں نے نکاح کو قبول کیا ہے۔ حضرت ام رومان ان کی امی جان اور حضرت ابوبکر صدیق ان کے والد محترم دونوں صاحب بصیرت ہیں، اور ان دونوں کی رضامندی سے یہ نکاح ہو رہا ہے۔ 6 سال کی عمر میں شادی ہونے پر تعجب کرنے والے اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہونے پر سینے پیٹنے والے صرف ایک نظریے سے دیکھتے ہیں، اسلام کو خالی دیکھتے ہیں۔ اسلام سے پہلے دیگر مذاہب میں بھی دیکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں شادیاں کس عمر کو ہوتی تھیں، اس زمانے میں شادیاں کس عمر میں ہوتی تھیں، ان کو دیکھنا چاہیے، لیکن وہ نہیں دیکھیں گے۔ ان کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں اسلام کو ٹارگٹ کرنا، مسلمانوں کو ذہنی اعتبار سے کنفیوژن میں ڈال دینا، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہونا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کم عمر لڑکی سے کیوں شادی کر لی۔ چنانچہ بہت سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آئی بھی، لیکن خدا کی عزت و جلالت کی قسم، مسجد کے اندر ہمارا ایمان جتنا تازہ ہوتا ہے باہر بھی اتنا تازہ ہونا چاہیے، اور جو دشمن ہم سے اعتراض کرے ان سے چڑھنے کا، لڑائی جھگڑے کا، بحث کا بالکل ہمیں ارادہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ پیغام ان تک پہنچانا چاہیے۔ وہ بیچارے کنفیوژن میں ہیں، وہ ادھوری بات پیش کرتے ہیں اور لوگوں میں افواہ اور غلط فہمی پیدا کرتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو یہ جان کر اور سمجھ کر ہمیں اس پیغام کو آگے پہنچانا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح یقیناً 6 سال کی عمر میں فرمایا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، لیکن اس کا ریزن کیا تھا اور اس کی حکمت کیا تھی وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بات آئے گی۔ لیکن ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں یہ نکاح ہوا، جس ملک میں آپ رہتے تھے، اس کا پورا ماحول کیا تھا، آب و ہوا کیا تھی، آپ کو، ہم کو، سب کو پتہ ہے کہ اہل عرب، حجاز کے اندر اہل عرب، سعودی عرب وغیرہ میں کھجور ان کی غذا ہوتی ہے، ہر دسترخوان پر اور ہر کھانے میں ان کے یہاں کھجور ہوتا ہے۔ اونٹنی کی دودھ پیا کرتے ہیں وہ، یعنی غذائیت سے بھرپور چیزیں، وہ پروٹین کی چیزیں کھاتے ہیں۔ ان کے دسترخوان پر کھانا کم ہوتا ہے، طاقت والی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔
ہمارے دسترخوان کے مقابلے میں شیخوں کا اور عربوں کا دسترخوان الگ ہوتا ہے، ان کے جسم کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، اللہ نے ان کو عجیب بنایا ہے۔ دوسرے ملکوں کے بھی لوگ عجیب ہوتے ہیں، ہمارے یہاں عجیب ہے، ان کے یہاں الگ ہے۔ تو جس ملک میں وہاں کی آب و ہوا، وہاں کے کھان پان جیسے ہوں گے اس اعتبار سے شادیاں ہوا کرتی تھیں، یہ تاریخ کی کتابوں میں ہے۔ اور آج بھی دنیا کے تمام جو ممالک ہیں دنیا میں، ہر ملک میں شادی کی عمریں ڈیفرنٹ ہیں۔ کسی ملک میں کچھ عمر طے ہے، کسی ملک میں کچھ عمر فکس ہے، اس عمر میں شادیاں ہوتی ہیں، اور یہ کسی کے لیے تعجب کی بات نہیں ہے۔ جس ملک میں جو رواج ہے، جس ملک میں جو عمریں طے ہیں، اس میں وہ شادیاں کر لیتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ اگر اعتراض کی بات ہوتی تو سب سے پہلے اسلام سے پہلے جن لوگوں نے ایسا کیا ہے، چنانچہ عیسائیوں کی جو ابھی موجودہ بائبل کتاب ہے، اس کتاب میں بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان کون ہے؟ حضرت مریم۔ اللہ نے معجزے کے طور پر، معجزاتی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ حضرت مریم کے کوئی شوہر نہیں ہے، معجزے کے طور پر حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر باپ کے۔ لیکن عیسائیوں کے یہاں ان کا عقیدہ ہے کہ جوزف نامی ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں۔ بہرحال ان کا عقیدہ ان کو مبارک۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے حضرت مریم سے پیدا ہوئے اللہ کے حکم سے، اتنا ہی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو ان کی بائبل کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی اس وقت عمر، جب حضرت عیسیٰ پیٹ میں تھے، حمل سے تھے، تو 12 سال کی عمر تھی، 12 سال کی عمر تھی۔ اسی طریقے سے عیسائیوں کے یہاں کتابوں میں، اور جو ان کے فادر جو گزرے ہیں، انہوں نے اپنی عوام کو، کسی نے 9 سال، کسی نے 6 سال، کسی نے 12 سال میں شادیوں کی اجازت دی ہے، ان کے یہاں رواج تھا۔ اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں، ابھی سے 20-25 سال پہلے ہمارے یہاں شادیاں کتنی جلدی ہو جایا کرتی تھی، بہت جلدی ہو جاتی تھی، کم عمری میں ہو جاتی تھی، کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ خود ان کے یہاں مہابھارت کتاب میں، رامائن میں جو شادی کی عمر لکھی گئی ہے، وہ یہ کہا گیا ہے کہ شادی لڑکی کی اسی وقت ہو جانی چاہیے جب وہ بے لباس گھومتی ہیں۔ بے لباس کا مطلب کیا ہے؟ پردہ نہیں ہے، سینے پر کپڑا نہیں ہے، بس ایک عام بچی جس طریقے سے گھومتی پھرتی ہیں، اسی وقت ان کی شادی ہو جانی چاہیے۔ اور انہوں نے باخبر کیا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی لڑکی اتنی بڑی ہو گئی کہ اسی کے گھر میں بالغ ہو گئی، تو وہ ماں باپ گنہگار ہوں گے جنہوں نے بالغ ہونے سے پہلے اس کی شادی نہیں کی۔ باپ کے گھر میں کیوں بالغ ہو گئی؟ نابالغی بلوغت سے پہلے شادی کر دینا چاہیے، یہ ہندوؤں کی کتابوں میں ہے۔ لیکن میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ جو ذہنی مریض ہیں، جن کا دماغ بیمار ہو چکا ہے، ان کو آپ کتنی بھی دلیلیں دو، کتنی بھی حجتیں پیش کرو، کتنے بھی قرآن حدیث کی آیتیں پیش کرو، تاریخ اور ہسٹری کے حوالے دو، ان کا مرض بڑھتا جائے گا۔ فزادہم اللہ مرضا، جن کے ذہن بیمار ہیں، جن کی طبیعتیں بیمار ہیں۔ جس خبیثہ عورت نے ٹی وی ڈیبیٹ میں کہا، اگر اس کا ذہن صاف ہوتا یا انفارمیشن حاصل کرنے کا ارادہ ہوتا تو وہ شروع سے کہتی کہ ہاں، ان کے پیغمبر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح اس عورت سے کیا ہے جو بیوہ تھی، جو ان کی عمر سے 15 سال بڑی تھی۔ ایک عورت کا سمان بھی ہوتا، ایک عورت کے لیے اچھا پیغام بھی جاتا کہ مسلمانوں، تمہارے یہاں تمہارے پیشوا نے اپنی پہلی شادی ایک بیوہ عورت سے کی تھی جو 15 سال بڑی تھی عمر میں،
پیغام اگر ان کو دینا ہوتا تو وہ اس پیرائے سے بولی ہوتی، لیکن اس کا انداز غلط تھا، اس لیے مسلمانوں کو ہرگز یہ برداشت نہیں ہوا، اور اسی لیے پوری دنیا میں یہ احتجاج کیا گیا۔ تو مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ ہمارے ذہن میں اس کے اوپر بالکل کوئی خلجان، کوئی ٹینشن، کوئی تذبذب ذہن میں نہیں پیدا ہونا چاہیے، اور کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمری میں کیوں شادی کر لی حضرت عائشہ سے۔ بھائی اس وقت کا ماحول تھا، وہاں کا کھان پان، وہاں کی آب و ہوا ایسا ہی تھی کہ لڑکی جلدی تیار ہو جاتی تھی۔ تو 6 سال کی عمر میں شادی ہونے کے بعد 3 سال ویٹ کرنا، 3 سال انتظار کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جب رخصتی ہو رہی ہے تو وہ جسمانی طور پر، فزیکلی طور پر، مینٹلی طور پر، ذہنی طور پر وہ تیار ہو گئی تھی، ورنہ حضرت ابوبکر صدیق جیسے صاحب بصیرت آدمی وہ کم عمر بچی کی شادی کیسے کر دیتے؟ اس لیے ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ شادی اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، یہ کسی بھی طرح کی اس میں نہ کمی ہے نہ بیشی ہے، جب اللہ کا حکم ہوا تب آپ نے نکاح فرمایا۔ دوسری بات، میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ جو کم عمری میں شادی ہو جاتی ہے وہ ذہنی تناؤ میں آ جاتی ہے۔ اگر لڑکی کی شادی ہو گئی کم عمری میں، نابالغی کی حالت میں، تو وہ آگے چل کر وہ کچھ کرے گی نہیں، تناؤ کا شکار ہو جائے گی، خودکشی کر لے گی، ناکارہ ہو جائے گی۔ لیکن خدا کی عزت و جلالت کی قسم، آپ کی 11 بیویوں میں سب سے زیادہ عالمہ، فاضلہ، مفتیہ، فقیہہ، قرآن حدیث کی عالمہ، سب بیویوں میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اللہ نے بنایا۔ اگر وہ ناکارہ ہو جاتی کم عمری میں شادی کی وجہ سے تو آگے کچھ نہیں کر پاتی۔ 2200 حدیثیں حضرت عائشہ سے مروی ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، تو اسی طریقے سے حضرت عائشہ سے 2200 سے زائد حدیثیں حضرت عائشہ بیان کرنے والی ہیں۔ آپ کی خلوت کی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے، آپ کی رات کیسے گزرتی تھی، آپ کا دن کیسے گزرتا تھا، آپ کیسے کھاتے تھے، اپنی بیویوں سے کیسے ملتے تھے، یہ ساری باتیں کون بیان کر رہی ہیں؟ حضرت عائشہ۔ تو ہمیں غیروں کو زیادہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی سے ایمان سے خارج ہیں۔ ہمیں مسلمانوں کی فکر ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ذہن میں اگر وسوسہ بھی پیدا ہوا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ ذرہ برابر بھی گستاخی اگر کسی نے اپنے ذہن میں سوچ لی، اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ اس لیے ہمیں یہ یقین کے ساتھ اپنے دل میں بات بٹھا لینی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمایا وہ حق تھا، صاحب بصیرت لوگوں کی موجودگی میں وہ نکاح ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق جیسے عقل مند اور ہوشیار اور صاحب بصیرت آدمی کی بیٹی سے نکاح ہوا ہے، باپ کی اجازت سے ہوا ہے۔ اگر معیوب ہوتا، اگر گناہ ہوتا تو اللہ کے رسول خود اس کو نہ کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسروں کو جو پیغام دیا ہے وہ خود عمل کرنے والے تھے اور اپنی زندگی میں پہلے اس کو داخل کر کے دوسروں کو بتانے والے تھے، ایسا نہیں ہے ہماری طرح۔ تو بہرحال میرے دوستو، کہنے کی باتیں بہت ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، اپنے مال سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، اپنی اولاد سے، اپنے جائیداد سے، ہر اعتبار سے جب تک ہم اللہ کے رسول سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ نہ کر لیں، ہمارا ایمان نہیں ہے۔ بہرحال حج کے عنوان پر مجھے کچھ بولنا تھا، وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس موضوع کو یہیں ختم کیا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو آخری بات بتا دوں کہ
اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا اگر ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی کم عمری میں شادی کی، انہوں نے 13 سال کی عمر میں، انہوں نے 12 سال کی عمر میں شادی کی، تو یہ صرف اس لیے کہ اس زمانے میں اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے آدمی نے کیا تو ہمارے آدمی نے بھی کیا ہے، ایسا اس نظریے سے نہیں۔ مطلب یہ بتانا ہے کہ اس زمانے میں ایسا ماحول تھا، اور خود ہمارے ملک میں ایسا ماحول تھا آج سے پہلے، تو جس زمانے میں جیسا ماحول ہوتا ہے اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا۔ اب اس زمانے میں جو عمریں طے ہیں اس عمر میں شادی ہو رہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے مثال کے طور پر 18 سال کی عمر طے کی گئی ہے لڑکی کی عمر، تو 18 سال سے پہلے اگر کوئی شادی کر لے تو کیا وہ گناہ ہے؟ اگر لڑکی ذہنی طور پر، جسمانی طور پر تیار ہے تو ملک کی نظر میں وہ غیر قانونی تو ہوگا، لیکن اسلامی شریعت میں اور سماج میں وہ کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ ملک اندھا قانون ہے، جو 18 سال کی ہو جائے گی، 18 سال سے پہلے وہ نابالغ ہے۔ حالانکہ 18 سال سے پہلے بہت ساری لڑکیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہوتی ہیں اور ان سے غلطی سرزد بھی ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اسلام تو گناہوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، لوگوں کے دلوں کو پاک و صاف رکھنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہ دنیا شہوت پرست ہے، مطلب کی ہے، غرض کی دنیا ہے، جس میں ان کو فائدہ ہوتا ہے ویسا وہ قانون بنا لیتے ہیں۔ تو بہرحال میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمایا ہے یہ ہماری نظر میں اور انصاف پسند عوام کی نظر میں کوئی غلط نہیں ہے۔ اس زمانے میں ویسا ماحول تھا، اور کئی مثالیں ہیں میں لکھ کر لایا ہوں، انشاءاللہ اگر کسی کو چاہیے وہ دلیلیں بھی آپ کو دے سکتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر ایمان و یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔